پیارے بچوں السلام علیکم. جماعت 8ویں گورنمنٹ مڈل اسکول کرالا گنڈ. اور جو سبق آج ہمارا ہے وہ آزمائی شرط ہے, ٹرائل از اے کنڈیشن, یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے. کل میں نے اس کا پہلا حصہ پڑھایا تھا اور آج اس کا دوسرا حصہ پڑھاؤں گا. تو وہ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح وہ دوست اپنے دوست کو آزمانا چاہتے تھے اور اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کے باپ نے اس کو نصیحت کی تھی کہ آزمائے بغیر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو آزمانا چاہتا تھا اپنے دوست کو. تو اس نے کیا کیا, تو اس نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا, اس نے ایک ایسا ڈرامہ کیا کہ جس سے میں اپنے دوست کو کیا کروں گا, آزماؤں گا. تو اس نے کیا کیا, وہ جب وہ کہیں گیا تو وہاں سے سری پائے لایا, کام کے لیے گیا تھا, وہاں سے سری پائے لایا, پھر اپنے آنگن میں دفن اس کو کیا. اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. تو گڑھا کھودا تھا اپنے آنگن میں. تو پھر کیا ہوا, تو جو اس کی بیوی تھی اب یہ گیا واپس اپنے مکان میں سونے لگے, لیکن اس کی بیوی کو رات بھر نیند نہیں آئی. تو یہ دوسرا حصہ شروع کریں گے. جب میاں بیوی نے سری پائے کو اپنے ہی آنگن میں دفن کیا, یعنی جب دفن کیا پھر دونوں سو گئے. اب یہ سو گئے, لیکن اس نوجوان کی بیوی کو رات بھر نیند نہیں آئی. لیکن رات بھر یہ ایسی کروٹیں بدلتی رہی, نیند نہیں آئی. ہاں, اور کچھ پریشان سی لگ رہی تھی, یعنی پریشان رہ گئی. کچھ اس کو پریشانی پڑ گئی تھی, اس نے کیا کیا, اس نے کسی کا قتل کیا, اب یہ اس کا کیا ہو جائے گا. تو صبح نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا. تو اب نوجوان کی باری آ گئی, اس نے اس کو اپنی بیوی اور اس اپنے دوست کو آزمانا چاہا. تو وہ نکلا کام کے سلسلے میں, نکلا گھر سے. تو اس کا دوست بھی حسب معمول اس کے گھر گیا. وہ آتا تھا اس کے گھر, اور آج بھی وہ حسب معمول اس کے گھر آ گیا. اور دوست کی خبر گیری پوچھنے لگا اس کی بیوی سے, میرا دوست کیسا ہے, کہاں گیا ہے, کام کے لیے گیا ہے کہ نہیں گیا ہے, ٹھیک ہو وغیرہ ہے, یہ وہ پوچھتا تھا ان کو. تو پھر اس نے کیا کیا, تو اس نے کیا کیا, اس دوست نے محسوس کیا, اس نے دیکھا کہ میرے دوست کی بیوی کچھ پریشان لگ رہی ہے, یعنی جو دوست کی بیوی ہے یہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہے. تو سوال کرنے لگا, یعنی سوال پر ابھی سوال کرنے لگا, تو کیوں پریشان ہے, کیا بات ہے, کہیں گھر میں انبن تو نہیں ہوگی, کیا جھگڑا تو نہیں ہو گیا میاں بیوی کے درمیان, ہے تو بات ہے کیا. جو یہ عورتیں ہوتی ہیں جلدی, جب ان کو یہ اس طرح ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ان سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے وغیرہ, تو یہ جلدی اپنی جو اندر کی بڑاس سے نکالتے ہیں, یہ جو اندر کا ان کا یہ ہوتا ہے, یہ چھپا ہوا, یہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے اس نے کیا کیا, اس نے شروع کیا یہ کہانی, ہم نے کیا کیا. تو اس کے دوست نے دیکھا کہ میری دوست کی بیوی کچھ پریشان لگ رہی ہے, تو سوال کرنے لگا. اس نے پوچھا کہ بابی جان سچ سچ بتائیے کیا بات ہے, آپ بتائیے, میں آپ کا بھائی ہوں, کچھ بتائیے. اور میرے دوست کو مت کچھ پریشانی ہے, آپ کو مت کچھ پریشانی ہے, تو آپ مجھے بتائیے, تو یہ پریشانی میں انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو کیا ہوا اس کے آگے, تو یہ جب اس نے یہ سوال کیا سچ سچ بتائیے بابی جان کیا بات ہے, تو یہ سننا ہی تھا کہ نوجوان کی بیوی جو ہے, نوجوان دوست کی جو بیوی ہے, پھوٹ کر رونے لگی, یعنی پھوٹ کر رونے لگی, اور کہنے لگا ہائے وائے وغیرہ یہ کچھ. اور اس نے التجائیں کرنے لگی, یعنی اسے التجائیں کرنے لگی, اسے یہ کہنے لگی کہ میرے دوست کو بچائیے, اپنے دوست کو بچائیے, میرے اس شوہر کو بچائیے. التجائیں کرنے لگی, بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو, یعنی اگر کوئی اس کو بچا سکتا ہے وہ تم ہی ہو, تم ہی اپنے اس دوست کو بچاؤ. تو جب یہ اس نے کہا تو اس نے کیا کیا, اس نے بولا کہ اس نے اپنے پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. لیکن یہ سرکاری مخبر تھا, تو سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میں کچھ نہ کچھ کروں گا. اتفاق سے کیا ہوا, اتفاق سے اسی دن اس سے کچھ دن پہلے شہر میں ایک قتل ہوا تھا, اور حکومت نے قاتل کا سراغ لگانے پر انعام رکھا تھا. ادھر اس سرکاری مخبر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے انعام کے لالچ میں آ کر پولیس کو خبر کر دی, اور اپنے دوست کے گھر پر چھاپہ ڈلوایا, اور وہاں پولیس لے آیا, اور پولیس نے کارروائی شروع کی اور ملزم کو گرفتار کیا. اور اب گرفتار کیا تو ملزم
کو جب گرفتار کیا، اس سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس نے اقبال جرم کیا، ہاں میں نے یہ کیا ہے، اپنے صحن کی گڑی میں ایک گڑھا جو ہے اس میں چھپایا ہے۔ تو جب وہ گڑھا کھودا گیا، وہاں اس کی کھدائی شروع کی گئی تو وہاں سے کیا نکلتا ہے، تھیلے میں ایک سری پائی نکلتا ہے، برہم گیا۔ تو پولیس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا، یہاں سری پائی نکلا، کوئی ایسی لاش نہیں نکلی ہے۔ تو اس نوجوان نے پولیس سے سارا جو قصہ ہے، سارا جو واقعہ یہ سنایا، کہا کہ میں اپنے دوست کو آزمانا چاہتا تھا اور اس طرح اس نے اپنے دوست کو آزمایا۔ تو پولیس نے کہا کہ یہ سارا تو قصہ محض آزمائش کا تھا، ہاں یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ اس کا معنی نکلتا ہے کہ بھروسہ اسی پر کرنا چاہیے جو بھروسے کے قابل ہو، یعنی اس پہ بھروسہ کرو جو بھروسے کے قابل ہو۔ ہم سبوں پہ ایسے ہی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل اس کے ہم جو کوشچن ہیں وہ کریں گے، تب تک